لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا مولانا نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم لي في ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة. صلوات پڑھ دیں محمد، صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد اللہم صلی اللہ. حضرات گرامی قدر، میں نے جس حدیث مبارکہ کو اپنا سرنامہ سخن اور موضوع گفتگو قرار دیا ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ایک جملہ ہے جو آپ نے اپنی جدہ ماجدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، اور جس سے خود بی بی اور شہزادی کی عظمت بخوبی معلوم ہوتی ہے. اور مولا ہمیں ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی ہماری زندگی سے مربوط مسئلے کی طرف متوجہ کرا رہے ہیں، اور وہ مسئلہ نمونہ عمل، اسوہ عمل اور رول ماڈل کا ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ مجھ میں، یعنی خود امام زمانہ میں، خود امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات گرامی میں، کہ مجھ میں میرے لیے لی فی بنت رسول اللہ، ہمارے لیے دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اندر، یا خود بی بی کی ذات گرامی، خود جناب سیدہ کی ذات گرامی، مولا فرما رہے ہیں میرے لیے اسوہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، میرے لیے وہ رول ماڈل ہے، ایک امام، وقت کا امام. فرما رہا ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. امام ہمارے لیے رول ماڈل ہے، مولا ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ائمہ علیہم السلام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، ہمارے لیے ان کی ذاتہ گرامی مشعل راہ ہے، یہ ہمارے لیے حجت ہیں. لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا رہا ہے کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے بی بی کی ذات گرامی رول ماڈل ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر.
शहज़ादी की ज़ात गिरामी रोल मॉडल है यहाँ पर। ये मसला, रोल मॉडल का जो मसला है, ये बहुत अहम मसला है। और आज थोड़ी सी गुफ्तगू, चूँकि अय्याम भी मुनासिबत रखते हैं जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, क्योंकि ये अय्याम वो अय्याम हैं कि जिनमें शहज़ादी के रोज़े मुबारक को आज से तकरीबन 90-95 साल पहले आले सऊद की ज़ालिम और जाबिर हुकूमत, आले सऊद जिनका सिलसिला जो है वो यहूदियों से जाकर मिलता है, यूँ कहा जाए कि आले यहूद लानतुल्लाह अलैहिम अजमईन, इन्होंने शहज़ादी के रोज़े मुबारक को और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम, 4 आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के रोज़े मुबारक को मुनज़्ज़म किया था। ये वो अय्याम है। तो दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, रोल मॉडल की बहुत अहमियत है। इंसान अपने ज़ाहिर से लेकर अपने अतवार और अपने आमाल और अपनी रफ़्तार और अपनी गुफ्तार में तकरीबन 8 चीज़ों में किसी सामने वाले शख्स को, किसी दूसरे शख्स को अपने लिए रोल मॉडल और अपने लिए नमूने अमल करार देता है। कभी इंसान जो है वो हेयर स्टाइल में, कभी इंसान जो है वो कपड़े पहनने में, कभी इंसान अपनी जो है वो बिज़नेस लाइफ में, कभी पॉलिटिकल लाइफ में, कभी और ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं में किसी इंसान को रोल मॉडल करार देता है। और ये रोल मॉडल करार देना ये एक फितरी चीज़ है, ये एक अक़ली चीज़ है। अगर इंसान कामयाब होना चाहता है, अगर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, अगर इंसान ये चाहता है कि अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करे, अगर इंसान ये चाहता है कि अपनी ज़िंदगी में किसी मकाम पर पहुँचे, तो अपनी मेहनत के साथ, अपनी मशक्क़त के साथ उसको अपने लिए उसवा करार देना किसी को ज़रूरी हो जाता है, ताकि वो उसकी ज़िंदगी को देखने के बाद उसकी ज़िंदगी पर चलते हुए अपने आप को अपनी मंजिल तक पहुँचा दे। ये बहुत अहम चीज़ है जान मोहतरम हमारी ज़िंदगी में, उसवा हसना। आइम्मा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? आइम्मा कह रहे हैं कि हमारे लिए जनाब फ़ातिमा ज़हरा की ज़ात गिरामी उसवा है। रोल मॉडल की अहमियत बहुत ज़्यादा है। आइम्मा ख़ुद फरमा रहे हैं कि हम हुज्जत हैं लोगों के ऊपर, नहनु हुज्जतुन अलन्नास, हम लोगों के ऊपर हुज्जत हैं। वह इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की हदीस है। बेटे की हदीस क्या है? बेटा फरमा रहा है कि हमारे लिए हमारी जद्दा, हमारे लिए फ़ातिमा ज़हरा, हमारे लिए दोख्तर रसूल उसवा हसना है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, इरशाद फरमा रहे हैं कि नहनु हुज्जतुन अलन्नास, हम हुज्जत हैं लोगों के ऊपर। व जद्दतुना फ़ातिमा, और हमारी जद्द गिरामी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुज्जतुन अलैना, हम आइम्मा पर, हम अहले बैत के ऊपर हुज्जत हैं। अज़ान मोहतरम, अगर हम दुनिया में देखें तो 2 तरह के रोल मॉडल्स हमको मिलते हैं। बहुत तवज्जो जाने मोहतरम, बहुत अहम गुफ्तगू है ये। 2 तरह के रोल मॉडल हमारी ज़िंदगी में हैं, 2 तरह के हुज्जत, 2 तरह के इमाम, 2 तरह के रहनुमा जिनके सीरत के ऊपर हम चल सकते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में है, हमारे सामने है। कुरान करीम इनकी तरफ इशारा कर रहा है। बहुत तवज्जो जाने मोहतरम, मैं एक नतीजे की तरफ इस गुफ्तगू को ले जाना चाहता हूँ जो आज की ज़िंदगी से हमारे मुताल्लिक़ है, आज की ज़िंदगी से हमारे बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। वो 2 तरह के आइम्मा की तरफ, 2 तरह के आइम्मा की तरफ कुरान करीम ने इशारा किया है। 2 तरह के रोल मॉडल्स की तरफ कुरान करीम ने इशारा किया है। 2 तरह के रोल मॉडल होते हैं। एक रोल मॉडल वो है कि जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक जो आपको एक सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करते हैं, ये एक रोल मॉडल है। एक रोल मॉडल वो है जो आपको निगेटिव डायरेक्शन में, जो आपको गलत रास्तों की तरफ, जो आपको मनफियात की तरफ जो है वो हिदायत करते हैं। कुरान बहुत वाज़ेह ताबीर में इरशाद फरमा रहा है। कुरान कह रहा है कि जअलनाहुम आइम्मतन यहदूना अमरना या भी अमरना, कि कुरान कह रहा है कि हमने उन लोगों को आइम्मा करार दिया, इमाम करार दिया, या रोल मॉडल करार दिया, रहबर करार दिया, उसवा करार दिया, ताकि वो हिदायत करें। वो हिदायत करते हैं हमारे अम्र की तरफ, यहदूना अमरना।
اس کے بعد دوسری جگہ پہ جب فرعون کا تذکرہ ہو رہا ہے، جناب فرعون اور جناب موسیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو وہاں پر ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ، فرعون اور فرعونیوں کے لیے ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہ یہ وہ ائمہ ہیں کہ جن کو ہم نے ائمہ قرار دیا. خود اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کو ہم نے ائمہ قرار دیا کس کے لیے، کہ یہ دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف. تو دو طرح کے رول ماڈل آج کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو بھی ہمارے لیے دو طرح کے، دو قسم کے رول ماڈل ہیں. ایک وہ رول ماڈل ہیں کہ جو اللہ کی طرف ہدایت کرتے ہیں، اللہ کے امر کی طرف ہدایت کرتے ہیں، اور ایک وہ رول ماڈل ہے کہ جو اللہ کی مخالفت میں شیطان کے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں. اگر آج کے زمانے میں ہم دیکھیں جو شیطانی راستے کی طرف، اللہ کی مخالفت میں جہنم کی طرف جو ہدایت کرتے ہیں، اور ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے. عام طور سے آپ دیکھیں آج کے زمانے میں بہت ہی واضح طور پر ہمیں وہ رول ماڈل مل جائیں گے، اور ہمارے سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے، ہمارے جوانوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہمارے بہنوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہمارے گھر کی لڑکیوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور ہم نے آج جو گفتگو شروع کی ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو رول ماڈل ہے، نہ صرف خواتین کے لیے، نہ صرف جو ہے وہ عورتوں کے لیے، بلکہ ائمہ علیہم السلام کے لیے، جو خود ائمہ خود رول ماڈل ہیں دنیا والوں کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جدہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہمارے لیے حجت ہے. اگر آج ہم دیکھیں جو ایسے رول ماڈل جو مخالف ہیں، جو منفی ہیں، جو نگیٹو رول ماڈلز ہیں، اگر ہم ان کا تذکرہ دیکھیں ٹک ٹاک پہ مختلف ایسے ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی کہ جو بے حیائی کی طرف، برائیوں کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں. آج کی فلمیں آپ دیکھ لیں، آج بالی ووڈ دیکھ لیں، آپ ویب سیریز دیکھ لیں، آپ دیکھیں کہ فلموں میں، سیریلز میں، ویب سیریز میں آج جو دعوت دی جا رہی ہے وہ خواتین گالیاں بک رہی ہیں. گالیوں کا چلن، آپ چاہے وہ کامیڈی شوز ہوں، چاہے وہ ویب سیریز کا کوئی سیریل ہو یا کوئی فلم ہو، آپ دیکھیں گے کس طریقے سے خاص طور سے فوکس خواتین کے اوپر ہے. خواتین شراب پیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، خواتین سگریٹ پیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، خواتین کھلا رقیق اور گندی گالیاں بکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور اس کو دشمن کریٹ کر رہا ہے، کس کے لیے؟ ایک اچھے سماج کے مقابلے میں، ایک اچھے سماج کے لیے. اس کے سامنے آج جو ہے وہ دشمن یہ کام کر رہا ہے. آپ دیکھیں ہندوستان کی حالت اتنی بری ہے، آج ہمارے ملک کی حالت اتنی بری ہے خواتین کو لے کر، جہاں پر ہمیں ایک بہترین رول ماڈل کی ضرورت ہے، جس کے مقابلے میں میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں بھی ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد اللہم صلی اللہ. آج ہندوستان کی آپ حالت دیکھیں کہ ہر چند منٹ کے بعد جو ہے وہ ایک ریپ ہو رہا ہے. اگر بیٹی پیٹ میں ہے، رحم مادر میں ہے، معلوم ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جا رہا ہے. اور اگر اس کے اسٹیٹسٹکس نکال کے دیکھا جائے تو پھر جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ایک بڑی تعداد مل جائے گی اس میں. اگر آپ مطالعہ کریں اور دیکھیں، گوگل پہ سرچ کریں آپ، تو ان کو جو ہے وہ پیٹ میں مار دیا جاتا ہے. ایکسٹرا میریٹل لائف کو کس طریقے سے ویب سیریز وغیرہ میں بڑھاوا دیا جا رہا ہے، لیو ان ریلیشن شپ کو جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ ملک میں بڑھاوا دیا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں جو انسانی اقدار کے خلاف ہیں، جو تمام چیزیں انسانی ویلیوز کے خلاف ہیں، اور اس کے لیے رول ماڈلز تیار، فلاں ہیروئن، فلاں ایکٹریس، فلاں بڑی شخصیت، فلاں چہرہ جو سوشل میڈیا کے اوپر مشہور ہے، فلاں ایسی عورت کہ جو بہت زیادہ مشہور ہے، اور خواتین اس کو اپنا رول ماڈل قرار دینے میں ہچکچا بھی نہیں رہی ہیں. آپ دیکھیں فلاں ایکٹریس جو ہے وہ کتنے کھل کے جو ہے وہ گندی گالیاں بک رہی ہے. ایک میں نے نیوز بھری پڑی ہے، آپ دیکھ لیں اٹھا کے. اس میں یہ ایک طرف سے یہ رول ماڈلز تیار ہو رہے ہیں، ایک طرف سے اس طرح کے جو ہے وہ نمونہ عمل تیار ہو رہے ہیں. لوگ اور خواتین ان کی جو ہے وہ اتباع بھی کر رہی ہیں، خواتین جو ہے وہ ان کو مان بھی رہی ہیں. خواتین جو ہیں وہ عورتیں جو ہیں، آج ہمارے ملک کی حالت یہ، جوان لڑکیاں جو ہیں وہ کھلا گالیاں بک رہی ہیں، شراب پی رہی ہیں، اور کھل کے کہہ رہی ہیں کہ ہم لیو ان ریلیشن شپ میں رہنا چاہتے ہیں. ایکسٹرا میریٹل لائف کو وہ پروموٹ کر رہی ہیں، اور ایسے لوگ ہیں آپ دیکھیں اٹھا کے. اب اس گندی، اس نگیٹو جو رول ماڈل بنائے جا رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک ایسا معاشرہ ہونا چاہیے، ایک ایسا رول ماڈل ہونا چاہیے کہ جو آنے کے بعد ویلیوز اور اقدار اور انسانی کرامت اور انسانی شرافت کو بلندی عطا کرے،
اور انسان کو بتایا آنے کے بعد، خواتین کو بتایا آنے کے بعد، انسانوں کو بتایا آنے کے بعد کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں غلط ہیں، اصل وہ چیز ہے کہ جو انسان کی کرامت ہے، جو انسان کی اقدار ہے، آؤ تم اس کی طرف آؤ۔ آج ایک رول ماڈل کو، ایسے رول ماڈل کو انسانیت کے سامنے روشناس کرانے کی ضرورت ہے، ایسے رول ماڈل کو انسانیت کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک بہترین خاتون ہے، دنیا کی باشرف خاتون ہے، سیدۃ نساء العالمین ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے، ان کی شان میں ہم نے جو کمی کی ہے، ہماری قوم نے جو کمی کی ہے، ہماری خواتین نے جو کمی کی ہے، ہمارے مردوں نے جو کمی کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے جناب فاطمہ زہرا کو رول ماڈل کے عنوان سے نہیں پہچانوایا دنیا والوں کے سامنے۔ بہت توجہ دیجیے، شاید یہ بات تھوڑی سی سخت ہو لیکن حقیقت ہے، الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے۔ اس میں تقصیر ہماری ہے، کمی ہماری ہے کہ ہم نے بی بی کو، شہزادی کو رول ماڈل کے عنوان سے نہیں پہچانوایا۔ شہزادی کی زندگی جو ہے اگر دیکھا جائے تو میں نے عرض کیا ابتدائے کلام میں، گفتگو میں، کہ شہزادی کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے زندگی کے ہر اسپیکٹ اور ہر پہلو میں وہ رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے اور ہو سکتی ہے اور ہے۔ کس طریقے سے؟ 6 7 8 ایسے پہلو ہیں انسانی زندگی کی جس میں وہ انسان دوسروں کو اپنا رول ماڈل قرار دیتا ہے۔ سوشل لائف ہے، پرسنل لائف ہے، پولیٹیکل لائف ہے، ایجوکیشنل لائف ہے، ہماری اقتصادی زندگی ہے، معیشت سے متعلق زندگی ہے، الگ الگ اسپیکٹ سے انسان اپنا رول ماڈل قرار دیتا ہے۔ اور اگر ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کی طرف دیکھیں تو ہم کو ملے گا کہ ایک جامع شخصیت، ایک ایسی شخصیت کہ جس کے اندر تمام صفات موجود ہیں۔ جناب آیت اللہ خامنئی دامت برکاتہ، ایک بڑا عظیم جملہ جناب میں نے ان کی ایک تقریر میں جو ہے وہ دیکھا، آپ فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کہ ایسی خاتون ہے، یہ ایسی خاتون اللہ نے پیدا کی کہ اس کے بعد نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی ایسی خاتون پیدا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نسخہ انسانیت ہے، انسانیت کا تمام جو اقدار اور ویلیو ہے وہ اس خاتون کے اندر جمع ہو گیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں حضرات، یہ ایسی خاتون ہے کہ جن کے اندر بیک وقت تمام انبیاء کی خاصیتیں ہیں، اور یہ ایسی خاتون ہیں جو منحصر بے فرد ہیں، اس سے ان کے علاوہ کوئی اور خاتون ایسی نہیں ہے جن کے اندر یہ تمام خصوصیات ایک ساتھ جمع ہو جائیں۔ اب اگر ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی مبارک کی طرف جو ہے وہ غور کریں، دیکھیں ان کی پرسنل لائف میں بھی جو گھریلو زندگی ہے اس کا ایک الگ شعبہ ہے جہاں پہ وہ نمونہ ہو سکتی ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہو سکتی ہیں اور ہیں۔ پہلا جو ان کا تعلق ہے جس میں وہ رول ماڈل ہمارے لیے ہیں، خود جناب انسان کا اللہ سے رابطہ، انسان کا خدا سے رابطہ۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک جملہ، ایک حدیث اس بات کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ رابطہ اللہ کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا کیسا ہے، وہ ہمارے لیے کس طریقے سے رول ماڈل ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہماری آخری میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کس طریقے سے ہم اور ہماری خواتین، ہماری عورتیں، ہمارے مائیں، ہمارے بہنیں کس طریقے سے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو رول ماڈل بنا سکتی ہیں۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، اللہ کہتا ہے اپنے ملائک سے، تمام حوروں کو جمع کرنے کے بعد، ملائکہ کو جمع کرنے کے بعد، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، یہ حدیث ہے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ پیغمبر اکرم جناب امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ فاطمہ زمین پر حوراء انسیہ، یعنی زمین کے اوپر انسان کی صورت میں جنت کی حور ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ،
سب سے بہترین حور، سب سے بہترین وہ مخلوق جو جنت کی ہے، خاتون کی صورت میں، وہ زمین پر انسان کی صورت میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے۔ اب آپ اس زمین کے اوپر وہ حورائے انسیہ جس کا اللہ سے رابطہ ہے، وہ دیکھیں امام کس خوبصورت انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ کس طریقے سے اس مخلوق کے اوپر کہتے ہیں اللہ تبارک اللہ احسن الخالقین کہ مبارک وہ ذات کی جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے، اس کی اتم میں مصداق جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ فرماتی ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، فرماتے ہیں کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مصلی کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں، جب محو عبادت ہوتی ہیں، اپنے پروردگار کے سامنے آتی ہیں، جب اللہ کے خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عبادت کے لیے مصلی کے اوپر جلوہ افروز ہوتی ہیں، تو عزیزوں مولا فرماتے ہیں کہ اس وقت مصلی سے لے کر آسمان کی طرف ایک نور ساطع ہوتا ہے، پروردگار عالم تمام ملائکہ کو جمع کرتا ہے، تمام حوروں کو جمع کرتا ہے، اور مخلوقات آسمانی کو جمع کرنے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو یہ میری کنیز ہے اور یہ میری کنیزوں کی سردار ہے۔ توجہ چاہتا ہوں حضرات، یہ میری کنیزوں کی سردار ہے، یہ میری کنیز ہے، یہ میری کنیزوں کی سردار ہے۔ دیکھو جب یہ میرے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو کتنے خضوع و خشوع کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور جب یہ میرے لیے میری عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو اس کا بدن میری یاد سے لرزنے لگتا ہے۔ یعنی پیغمبر کی زبانی رسول خدا کے اللہ کے قول کو پیغمبر کس طریقے سے جو ہے اپنی زبان سے جناب فاطمہ زہرا کی مدح میں اور جناب فاطمہ زہرا کی تعریف میں نقل کر رہے ہیں کہ زمین پر حورائے انسیہ ہے، یعنی ایک نمونہ پیش کیا جناب۔ اب یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اب یہاں سے ہر چیز کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے، ہر چیز کی جو بنیاد ہے وہ عبادت ہے، ہر چیز کی جو بنیاد ہے وہ اللہ سے رابطہ ہے، ہر چیز کی جو بنیاد ہے۔ یہاں پر جناب فاطمہ زہرا بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہیں، بہترین رول ماڈل ہیں۔ کس کے لیے؟ کس میدان میں، کس فیلڈ میں، کس زمینے میں؟ عبادت کے زمینے میں، اللہ کے ساتھ ایک انسان کے رابطے کے زمینے میں۔ یعنی اس اعلیٰ درجے کے اوپر کہ اللہ کہہ رہا ہے تمام ملائکہ کو جمع کرنے کے بعد، تمام حوروں کو جمع کرنے کے بعد، تمام مخلوقات آسمانی کو جمع کرنے کے بعد کہ دیکھو یہ میری کنیز ہے اور میری کنیزوں کی سردار ہے۔ ایک چیز گھر میں آ کے آپ دیکھ لیں، رول ماڈل میری بہنیں متوجہ ہیں میری طرف، گھر میں آپ دیکھ لیں آنے کے بعد کہ گھر میں یعنی اگر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا اسٹیٹس کو دیکھا جائے تو اس وقت کے سب سے بڑے انسان کی بیٹی شہزادی کونین، سب سے بڑے انسان کی بیٹی ہیں، شہزادی ہیں۔ لیکن گھر کی حالت یہ ہے کہ گھر میں جب فیملی لائف میں تو علی جیسا شوہر ہے کہ جس کی اکثر زندگی گزر رہی ہے کہاں پر؟ میدان جنگ میں، جہاد میں۔ ہر چند روز کے بعد کوئی نہ کوئی جنگ ہے، رسول خدا کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کوئی عام عورت ہوتی تو شکایت کرتی تمہیں وقت نہیں دیتے ہو، شوہر اگر جو ہے وہ کاموں میں مصروف ہے تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم شکایتیں کرنے لگتے ہیں، ہماری خواتین شکایتیں کرنے لگتی ہیں ہم سے۔ البتہ ہمارے یہاں چونکہ ہم معصوم نہیں ہیں، ہمارے یہاں جو ہے وہ غلطی دونوں طرف سے ہوتی ہے، دو طرفہ ہوتی ہے، لیکن وہاں پر چونکہ دونوں معصوم ہیں لہٰذا وہ رول ماڈل اپنی عصمت کے اعتبار سے قرار دے رہے ہیں۔ دیکھو ہماری عصمت ایک جگہ کے اوپر ہے لیکن ہم تمہارے رول ماڈل ہیں، ہم عام زندگی ہے ہماری زندگی دیکھو کہ ہماری زندگی کوئی عام زندگی سے اوپر نہیں ہے، عام سطح زندگی سے اوپر نہیں ہے۔ علی کے پاس وقت نہیں ہے، علی جنگوں میں ہے، لیکن جب علی آ رہے ہیں تو پھر اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک نمونہ شوہر کو ہونا چاہیے، ایک رول ماڈل شوہر کو ہونا چاہیے، وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ شوہرداری بہت اہم چیز ہے۔ ایک لمحہ بھی زندگی میں مولا کائنات کی کہیں یہ نہیں ملتا ہے کہ جہاں پر مولا کائنات نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شکایت کی ہو، ایک لمحہ بھی نہیں ملتا جی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جہاں پر شکایت کی ہو، یعنی کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا، یہ رول ماڈل ہے۔ ابھی میں فیملی لائف ڈسکس کر رہا ہوں آپ سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی۔ بچوں کی تربیت، امام حسن، امام حسین، جناب فاطمہ زہرا، ام کلثوم جیسی شہزادیاں،
اس کے بعد اب آپ باہر نکلیے. اچھا اسی گھر میں رہتے ہوئے بچوں کی بھی تربیت کر رہی ہیں, کنیز کی بھی تربیت کر رہی ہیں. یہ یعنی ہمارے یہاں اب دیکھیں, ہمارے یہاں جو ہے وہ کنیز کو اس طریقے سے لیں آپ, خادم, نوکر, سرونٹ. ہمارے یہاں اگر ہمارے یہاں جو ہے اتنی حیثیت ہے اور کوئی ہمارے یہاں کام کرنے والا نوکر ہے تو ہم اس کو نوکر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ہم اس سے صرف کام کرواتے ہیں. لیکن فاطمہ زہرا ہمارے لیے اس طریقے سے نمونہ اور ماڈل ہے کہ رول ماڈل ہے کہ اگر خادم بھی ہے, خادمہ بھی ہے, تو اس کو وہ اپنے طرف کھینچ رہی ہیں, یعنی اپنی سطح کی طرف لے کر آنا چاہ رہی ہیں. اسے قرآنی بنا دیا, اسے ہمتائے قرآن بنا دیا, اسے قرآن کا معلم بنا دیا, اسے ایسا قرآن کا معلم بنایا کہ وہ قرآن میں بات کر رہی ہیں, قرآن میں گفتگو کر رہی ہیں, قرآن کی زبان میں لہجہ قرآنی ہو گیا ہے گفتگو کا. یہ رول ماڈل ہمارے لیے. تو ہمارے یہاں جو آئے, اب یہ رول ماڈل ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے اگر کوئی آ رہا ہے کام کرنے کے لیے, اگر ہم سے منسلک ہو رہا ہے تو ہم سے سیکھ کے جائے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ خدا نے محترم ہماری زندگی. سوشل لائف اگر آپ دیکھیں تو, اچھا ملائکہ کائنات سے جب سوال کیا رسول خدا نے کیسا پایا پہلی شب میں, یہ ہماری بہنوں کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ درس ہے جناب سیدہ کہ اگر ہم کنیز ہیں, ہماری خواتین اگر جو ہے اس بات کا دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کی کنیز ہیں, ان کی ماننے والی ہیں, پہلی شب جب ختم ہوئی اور صبح ملاقات ہوئی رسول خدا سے تو فرمایا کہ کیسا پایا تم نے فاطمہ کو؟ کہا عبادت خدا میں بہترین مددگار. عبادت خدا میں بہترین مددگار یعنی زندگی کے ہر پہلو میں بہترین مددگار, کیونکہ زندگی کا کوئی پہلو دو حصوں سے خالی نہیں ہے. کوئی بھی کام ہم کریں گے ان کی دو حیثیت ہوگی, یا ہم اطاعت خدا میں کریں گے یا اللہ کی نافرمانی میں کریں گے. جو ہم اطاعت خدا میں کریں گے وہ ساری کے سارے کام جو ہیں, وہ سارے کے سارے اعمال جو ہم انجام دے رہے ہیں وہ عبادت ہیں. نافرمانی میں کریں گے تو معصیت ہے, گناہ ہے. کہ عبادت خدا میں بہترین مددگار یعنی زندگی کے ہر پہلو میں بہترین مددگار. توجہ ذہن محترم. اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی آگے بڑھتی, سوشل لائف. اب یہاں پہ ہماری ماں بہنوں کا کردار ہے جسے ترقی کی ضرورت ہے, جسے بہتر بنانے کی ضرورت ہے. سوشل لائف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بہت اہم ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک عام تصور پایا جاتا ہے کہ عورت باہر نہیں نکل سکتی. کیوں نہیں؟ عورت باہر نکلے, عورت جائے, کام کرے, عورت سوشل زندگی میں ایکٹیو ہو. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت ہے, اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہے. یہ جناب فاطمہ زہرا, جناب زینب, یہ اہل بیت علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ یہ ہے. باہر نکلنے میں منع نہیں ہے. جناب امام خمینی علیہ الرحمہ بہت اہم جملہ کہتے ہیں کہ عورت کے باہر نکلنے پہ, خاتون کے باہر نکلنے پہ, جا کر کام کرنے میں, باہر جا کر سوشل لائف میں جو ہے وہ ایکٹیو ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہے, مگر اس کی جو نسوانی حیثیت ہے, اس کی جو نسوانی کرامت ہے, اس کی جو نسوانی عزت ہے, اسے وہ اس اپنے کیریکٹر کو, اس اپنے جوہر کو وہ محفوظ رکھ لے. اس کو وہ محفوظ رکھ کے اس کی حفاظت کے ساتھ باہر نکلے, ایکٹیو رہے, کام کرے, کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ کام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ملائکہ کائنات کے حق کو غصب کیا گیا, حق خلافت کو غصب کیا گیا ملائکہ کائنات کے, تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ باہر نکلی ہیں, جا کے دروازہ کھٹکھٹا کر ایک ایک کو جو ہے وہ گھر جا کے جو ہے وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا علی کے ہاتھوں پہ تم نے غدیر میں بیعت نہیں کی تھی؟ کیا علی کو رسول خدا نے اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین قرار نہیں دیا تھا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اپنے شوہر کے حق کے لیے جا رہی ہیں؟ فاطمہ کو پتہ ہے کہ اگر علی, سماجی حیثیت دیکھیں آپ جناب فاطمہ زہرا کی سلام اللہ علیہ کی, معاشرتی حیثیت دیکھیں, معاشرے کے لیے, سماج کے لیے, اسلامی سماج کے لیے, اسلامی معاشرے کے لیے, اس وقت کے معاشرے کے لیے جناب فاطمہ زہرا کا دل کتنا تڑپ رہا ہے, کتنا دل سوز ہیں جناب سیدہ. پتہ ہے کہ اگر علی جیسا رہنما نہیں ہوگا تو معاشرہ خراب ہو جائے گا, معاشرے میں ظلم و ستم عام ہو جائے گا, معاشرے میں برائیاں عام ہو جائیں گی, معاشرے میں عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا ہے, معاشرے میں غریبوں کو کچلا جائے گا, معاشرے میں کمزوروں کو جو ہے وہ بہانہ, کمزوروں کے مال کو غصب کیا جائے گا, معاشرے میں صاحبان حق کو ان کا حق نہیں ملے گا اگر علی جیسا رہنما نہیں ہوگا, اگر علی جیسا جانشین رسول نہیں ہوگا, اگر علی جیسا امام نہیں ہوگا. عزیزان محترم, سوشل لائف ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی.
اور آج کے زمانے میں رول ماڈل ہے جناب فاطمہ زہرا ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے۔ آج ہمیں ایسے بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے، ہماری خواتین کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو ایسے بچوں کی ضرورت ہے، ایسے بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ رول ماڈل بنائے، امام حسین امام حسن کی تربیت کی ہے، خالی وہ امام نہیں ہے، ایک فاطمہ نے، ایک ماں نے اپنے ایسے بچوں کی تربیت کی کہ حسن حسین اور زینب ام کلثوم جیسے گوہر نایاب جو ہیں وہ دنیا والوں کے سامنے پیش کیے ہیں۔ سوشل لائف ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہے، دلسوز طریقہ، برائیوں کا انکار بھی ہے، ساتھ میں برے لوگوں کا انکار بھی ہے، ظلم کا مقابلہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں اپنی تمام تر عزت و شرافت و کرامت کو محفوظ کرتے ہوئے حق کے دفاع کے لیے، ولی خدا کے دفاع کے لیے پہنچ گئی ہیں اور جا کے تعریف کر رہی ہیں۔ مولا کائنات کی جو تعریف کی ہے، میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس بات پر محمد والے محمد۔ لیکن اس سے پہلے دو چار جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو رول ماڈل ہے سوشل لائف میں ہماری خواتین کے لیے، وہ اس طریقے سے کہ ہماری خواتین ایسی اولاد کی تربیت کریں، ایسے بچوں کی تربیت کریں کہ جو دین اسلام کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے اور اسلامی سماج کے لیے بہترین مددگار ثابت ہوں۔ ہمارے سامنے ایران کا انقلاب بہترین مثال ہے، ایسی مائیں، ایسی خواتین۔ ایک شہید کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا، ان کی ماں کا، کہ وہ اپنے سامنے جو ہے وہ چار بچوں کی شہادت ان کی ہوئی ہے، اور وہ ان کی تصویروں کو لیے ہوئے بیٹھی ہوئی تھیں، اور جب رپورٹر نے آ کے ان سے انٹرویو لینا چاہا اور ان سے پوچھا تو کہا کہ جو ہے وہ آپ کے چار بیٹے قربان ہو گئے راہ اسلام میں، آپ کو تکلیف نہیں ہوئی ہے؟ کہ نہیں، مجھے تکلیف کیوں ہوگی، میرے لیے فخر کا مقام ہے، یہ میرے لیے خوشی کا مقام ہے، میرے لیے عزت اور افتخار کا مقام ہے، یہ فخر کا مقام ہے۔ اگر اس سے زیادہ بچے بھی ہوتے تو ہم راہ اسلام میں قربان کر دیتے۔ اچھا، یہی بات بالکل بے نہیں، یہی بات جو ہے وہ ہمیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ فوراً بعد یہی جذبہ جو ہے وہ ہمیں جناب ام البنین میں ملتا ہے۔ میں چونکہ بات آ گئی ہے، میں خدمت میں عرض کرتا چلوں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جب جناب عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو جناب قمبر نے آ کے جب جناب مولا کائنات کو خبر دی ہے تو آپ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، پیر جو ہے وہ اس میں مٹی سے سنا ہوا تھا، بیلچا چلا رہے تھے۔ آگے خبر دی کہ جناب ام البنین کے جو ہے وہ ولادت ہوئی ہے، مولا بھاگتے ہوئے آئے، اور وہ ایک تفصیلی روایت ہے، میں اس کا ایک جز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ذرا محترم، کہ دیکھیں یہ نمونہ کردار، یہ نمونہ عمل ہے ہمارے لیے، جناب فاطمہ زہرا سے کس طریقے سے جو ہے وہ منسوب ہے یہاں پہ، چونکہ محبت کی بات ہے، چونکہ یہاں پر بی بی کا تذکرہ ہے تو میں خدمت میں عرض کرتا چلوں، بہت اہم چیز ہے یہ، اور یہ بھی ہمارے لیے جناب فاطمہ زہرا کے بعد جو ہے جناب فاطمہ ام البنین بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہو سکتی ہیں، اور بہترین رول ماڈل ہیں۔ کہہ لیں گے کہ آئیں بھاگنے کے بعد اور آنے کے بعد جو ہے وہ جناب ام البنین سے کہتے ہیں کہ آپ کی حالت کیسی، ام البنین کہتی ہیں کہ آپ کی کنیز کی حالت اللہ کا شکر ہے کہ اچھی ہے، اے امیر المومنین آپ کا بیٹا فلاں بغل کے کمرے میں جاتے ہیں، بغل میں تو جناب عباس کو گود میں لیتے ہیں، اور لینے کے بعد کبھی جو ہے ان کے سینے کا بوسہ لیتے ہیں، اور کبھی ان کے پیروں کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی ان کے شانوں کا بوسہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ دستائے مبارک کا جب بوسہ لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ پیچھے سے جناب ام البنین آ جاتی ہیں دیوار کی طرف، جناب عباس کو لے کے مولا کائنات گریہ کرنے لگتے ہیں، اور جب روتے ہیں تو بی بی جو ہیں وہ جناب ام البنین جو ہیں وہ دیکھ لیتی ہیں اور سن لیتی ہیں آواز رونے کی، تو پوچھتی ہیں کہ یا امیر المومنین، مولا کیا بات ہے، آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں، کیا اس بچے میں کوئی نقص ہے، کیا اس بچے میں کوئی کمی ہے؟ تو ہماری جانیں قربان ہو جائیں عزیزوں ایسی خواتین کے اوپر، کہا کہ کوئی کمی ہے اس بچے میں، کوئی نقص ہے؟ کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے ام البنین، اس میں ایسی کوئی کمی نہیں ہے، ایسا کوئی نقص نہیں ہے اس میں، بس میں اس بچے کو دیکھنے کے بعد مستقبل کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا مستقبل کیا ہے؟ کیا وہیں پہ امام حسین علیہ السلام آ جاتے ہیں کمرے میں اور کھڑے ہوتے ہیں مولا کے بغل میں، جناب زہرا نے جناب عباس کو کے دیدار
کا اشتیاق ہو رہا ہوگا اور دیکھنا چاہ رہے ہوں گے بھائی کو. بغل میں آ کے مولا کھڑے ہوتے ہیں. روایت کہتی ہے کہ جب جناب ام البنین نے یہ بات سنی کہ کہا کہ جو ہے کوئی نقص نہیں ہے, تو کہا کہ پھر مولا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں, آپ رو کیوں رہے ہیں اس بچے کو دیکھنے کے بعد؟ کہا میں مستقبل کو دیکھ رہا ہوں. کہا مستقبل کیا ہے؟ کہا یہ بچہ اس کے اوپر قربان ہو جائے گا. عزیزوں بس یہ یعنی واقعی ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد جو ہے یہ روایت میری کیفیت عجیب ہو گئی. جناب ام البنین کی معرفت اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں جناب یہ معرفت, یہ واقعاً حق ہے کہ ہم جناب فاطمہ زہرا کی معرفت پیدا کریں, ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں, اور اگر نہیں بناتے ہیں تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم ان کے چاہنے والے, ان کے غلام یا ان کے کنیز ہیں. عزیزان محترم, کہتی ہیں کہ جب یہ پہلے ہی دن ابھی بچے کی ولادت ہوئی ہے اور پہلے ہی دن بچے کی شہادت کی خبر سننے کے بعد جناب ام البنین ایک مرتبہ مسکراتی ہیں. ایک مرتبہ ان کے چہرے پر جو ہے وہ تبسم آتا ہے اور اب لبوں کے اوپر جو ہے مسکراہٹ آتی ہے, تو ایک جملہ کہتی ہیں کہ مولا ایک بچہ کیا, اگر اللہ ہمیں جو ہے وہ 100 بچے بھی عطا کرے تو میں زہرا کی اولاد کے اوپر اسے قربان کرنے سے گریز نہیں کروں گی. یہ جذبہ, اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ رول ماڈل بننے کی حیثیت رکھتا ہے. اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس ایسپیکٹ میں بھی جو ہے ہمارے لیے رول ماڈل ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. تو عزیزوں, آج کے زمانے میں ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ایک اور جو سب سے اہم ایسپیکٹ ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی, ظاہراً وقت جو ہے وہ تمام ہو رہا ہے اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ زیادہ گفتگو کی جائے. ایک اور جو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا پہلو ہے, جو اسپیکٹ ہے, وہ یہ ہے کہ مولائے کائنات کے ساتھ آپ کا رابطہ 2 طریقے کا ہے. ایک مرتبہ وہ آپ کے شوہر ہیں, وہ فیملی لائف میں نے ڈسکس کیا آپ کی خدمت میں کس طریقے سے علی کی جو ہے وہ دیکھ بھال کر رہے ہیں. کہ علی کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی مولائے کائنات کہہ رہے ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کبھی بھی کسی وقت بھی فاطمہ سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہوئی. اور دوسری طرف جناب فاطمہ زہرا مولائے کائنات کے لیے کیا کہہ رہی ہیں؟ مولائے کائنات کے لیے کہہ رہی ہیں کہ جب بھی شیطان اور گمراہیاں پیر اٹھاتی تھیں, جب بھی دشمنان اپنی سینگیں نکالتے تھے, جب بھی کفر اور شرک جو ہے وہ اپنے پیر جماتا تھا, تو میرے بابا بھی نہیں کہا, تو کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر باپ اور بیٹی کا تذکرہ نہیں ہے, کہتی ہیں کہ یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی کو, یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ اپنے شوہر کو, یہ میرے شوہر کو, کہتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو ان کا سر کچلنے کے لیے بھیجتے تھے. اور وہ کبھی اس تعبیریں استعمال کی ہیں کہ گمراہی کے اژدہے کو جو ہے وہ کچل دیا کرتے تھے, کفر و شرک کے جو پیر جم جاتے تھے اس کو اکھاڑ پھینکا کرتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ اور امیر المومنین, یہاں پہ الفاظ استعمال, اور امیر المومنین سید اولیاء ہیں. تو یہاں پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 2 رشتے ہیں. ایک شوہر کا رشتہ, جو سب سے اہم رشتہ جو جناب فاطمہ زہرا کی زندگی میں اگر ہمیں ملتا ہے اور رول ماڈل کے طور پہ اگر وہ ملتی ہے ہم کو, کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ولایت کا دفاع, اور کس طریقے سے مولا کو جو ہے وہ یعنی مولائے کائنات کو جو دفاع کر رہی ہیں, جا رہی ہیں دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے, یہ جو فدق میں جا رہی ہیں, یہ نہیں کہہ رہی میرا شوہر نا, جانشین رسول, خلیفہ رسول خدا کا خلیفہ, رسول خدا کا جانشین. سب سے زیادہ یہ جو ولایت ہے, رابطہ ولایت, 2 طریقے کا رشتہ ہے, ایک شوہر کا, ایک مولا ہونے کا. مولائے کائنات کے ساتھ جب اس طرح کی زندگی میں آ رہی ہیں تو پھر کبھی نہیں کہہ رہی ہیں ابو الحسن, کبھی نہیں کہہ رہی ہیں کہ میرے والی و وارث, کبھی نہیں کہہ رہی ہیں میرے سید و سردار, میرے شوہر, اس طرح کوئی لفظ کہیں استعمال نہیں کر رہی ہیں. ہر جگہ پر علی رسول کے جانشین ہیں, علی امیر المومنین ہیں, علی سید اولیاء ہیں. عزیزان محترم, اس طریقے سے جناب فاطمہ زہرا. اب یہاں پر ہماری جو بہنیں ہیں, جو ہماری مائیں ہیں, جو ہماری جو خواتین ہیں ہماری قوم کی, اس مقام پر ضرورت اس بات کی ہے پہچانیں کہ جب دنیا میں حالات یہ ہیں, ہمارے ملک کے حالات یہ ہیں کہ کس طریقے سے خواتین کو برباد کرنے کی کوشش ہو, پری پلاننگ کوشش ہے, یہ بہت ہی
ایک منظم طور پر، ایک سسٹمیٹک طور پر جو ہے وہ یہ سازش چل رہی ہے کہ خواتین کو، آپ دیکھیں ایک خاتون کے بارے میں آپ تصور کریں کہ وہ گندی اور رقیق گالیاں دیں جو ویلو اور اقدار سے گری ہوئی ہوں، تصور کیا جا سکتا ہے؟ عورتیں شراب پئیں، عورتیں جو ہیں وہ برے کام کو انجام دیں، عورتیں ان اعمال کو انجام دیں کہ جو ایک عورت کے لیے شائستہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، کھل کے عورتیں یہ کہیں کہ ہم شادی سے پہلے ایکسٹرا میرٹل لائف کے سلسلے میں گفتگو کریں اور اس طرح کی باتیں کریں، جب اس طرح کے رول ماڈل دشمن نے تیار کیے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے؟ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہماری زندگی کے لیے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اب یہاں پر ہماری ذمہ داری پیدا ہوتی ہے کہ ہم وہ رول ماڈل تیار کریں جو ان کے مخالف ہیں۔ وہ اقدار کو پامال کرنا چاہتے ہیں، ہم ایسے رول ماڈل تیار کریں کہ جو اقدار کو اوپر لے کے آئیں، ویلوز کو اوپر لے کے آئیں۔ ہم ایسے رول ماڈل تیار کریں جو دینی ہوں، جو سماج کی اقدار کو سمجھنے والے ہوں، جو سماج کو ترقی کی طرف لے جانے والے ہوں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بہترین رول ماڈل ہے اس سلسلے میں۔ بس عزیزوں، میں نے آپ کی زحمات کو تمام کیا۔ یہ ایام بہت سخت ایام ہیں۔ اگر ہم ماضی کی طرف جائیں، اپنے آج سے 90 95 سال 97 سال پہلے کی طرف جائیں، اگر 1944 میں انہدام جنت البقیع ہے، بقیع کا جو روضہ ہے وہ منہدم نہیں ہوا ہے، وہ تاریخ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹنے کی تاریخ دہرائی گئی ہے۔ اور یہ میں ایک سخت بات کہنے جا رہا ہوں عزیزوں، شاید قابل برداشت نہ ہو، لیکن حقیقت ہے عزیزوں۔ فاطمہ شہید ہوئی ہیں آج سے 1400 سال پہلے، لیکن فاطمہ کی شہادت، زہرا کی شہادت ہر چند دنوں کے بعد ہو رہی ہے۔ کریں گے یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کس طریقے سے ممکن ہے؟ جب نسوانی اقدار کو پامال کیا جاتا ہے اور زہرا کو اپنا کہنے والے اور زہرا کے ماننے والے اس اقدار کو پامال ہوتا ہوا دیکھیں تو وہ زہرا کی شہادت ہے، وہ زہرا پر ظلم ہے۔ جب خواتین کی اقدار کو، جب کرامت زن کو، جب خواتین کی کرامت کو، ان کی عزت کو، ان کی شرافت کو آپ پامال ہوتا ہوا دیکھیں، اور سامنے وہ لوگ جو محبت حضرت زہرا کا اعتراف اور اقرار اور دعویٰ کرتے ہیں، وہ اس کو خاموشی سے دیکھتے رہ جائیں۔ جب اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں دشمنان اہل بیت علیہ السلام کی باتوں کو بڑھاوا دیا جائے اور ہم خاموش ہوتے ہوئے رہیں، بیٹھے رہیں، جب بھی کسی مظلوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہو اور ہم خاموش رہیں، جب بھی کسی صاحب حق کے حق کو پامال کیا جا رہا ہو اور ہم خاموش رہیں، جب بھی کسی بے گناہ کو قتل کیا جا رہا ہو اور ہم خاموش رہیں، جب بھی کسی اچھائی کو برائی میں تبدیل کیا جا رہا ہو اور ہم خاموش رہیں، تو یہ اہل بیت علیہ السلام پر ظلم ہے، یہ حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت ہے۔ یہ وہی ظلم ہے جو اس وقت دہرایا گیا عزیزوں، کیونکہ زندگیاں زندہ ہیں، یہ شخصیتیں زندہ ہیں۔ آج دنیا میں آپ دیکھ لیں، آج دنیا میں یمن میں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین ابھی 11 دنوں تک 12 دنوں تک اسرائیل ملعون نے لگاتار فلسطین کے اوپر جو ہے وہ بمباری کی ہے، بچے، عورتیں، بوڑھے بے رحمانہ طور پر قتل کیا، اب مسلمان خاموش ہیں۔ خاموش ہیں؟ یہ خاموش نہیں ہے، یہ زہرا پر حملہ کر رہے ہیں، یہ اہل بیت پر حملہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم نہیں بولنا ہے، ہماری ذمہ داری بولنا۔ اگر آج جناب زہرا ہوتی تو کلیجہ پھٹ گیا ہوتا، پسلیوں کا درد ان کے لیے کچھ نہ ہوتا عزیزوں، کیونکہ زہرا کو یہ برداشت نہیں تھا۔ وہ زہرا جو کل پسلیاں ٹوٹنے کے باوجود گھر سے باہر نکل گئیں، وہ زہرا جو کل ولی کی
یعنی ایک حق کے غصب کیے جانے کے بعد وہ زہرا جو مستقبل کو دیکھتے ہوئے کہ اگر علی نہیں ہوں گے تو معاشرے کا کیا حالت ہوتا، جو برداشت نہیں کر پائیں اور گھر سے باہر نکل گئیں اور گھر گھر جا کے کھٹکھٹا کے دروازے جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ تم نے جو ہے علی کے حق کا اعتراف کیا ہے، علی کے جانشینی کا اعتراف کیا ہے، تو آ کر کیوں نہیں گواہی دے رہے ہو؟ اگر وہ زہرا آج ہوتی تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ عزیزو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر روز زہرا کی شہادت ہوتی ہے۔ کہیں پر بھی اگر بے پردگی نظر آ رہی ہے، کہیں پر بھی اگر ویلوز اور اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے، اگر ہماری بہنیں مائیں عورتیں بے حیائی کی طرف جا رہی ہیں تو یہ زہرا کی شہادت ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کی زحمت کو تمام کر دیا عزیزوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ رونے کے لیے تیار اور آمادہ ہیں۔ مجھے زیادہ نہیں پڑھنا ہے، وقت تمام ہو گیا ہے۔ بس اگر دل نرم ہو گئے ہیں، اگر زہرا کی یاد اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وہ مصائب آپ کے ذہنوں میں آ گئے ہیں، اگر اس کا تصور آپ نے کر لیا ہے، اگر آپ کے دل نرم ہو گئے ہیں، اگر آپ کے دل رونے لگے ہیں، اگر یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو بس مصائب تمام ہو گئے ہیں۔ اگر زہرا کے وہ جملے آپ کے کانوں میں گونجنے لگے ہیں کہ اے میرے بابا میرے اوپر وہ مصائب پڑے ہیں کہ اگر دن کے اوپر پڑتے تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، تو بس مصائب تمام ہو گئے عزیزوں۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی۔ اے میرے دوستوں، اے میرے بھائیوں، بس میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کر دینا چاہتا ہوں۔ حورائے انسیہ کہا ہے رسول خدا کی زبانی پروردگار عالم نے کہ یہ حورائے انسیہ ہے۔ حورا کا ایک معنی وہ لطیف چیز، وہ نازک چیز کہ جس کے اوپر اگر ذرا سی بھی ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ تکلیف، اس میں تکلیف پیدا ہو جاتی ہے، اس میں اذیت ہوتی ہے، اسے بھی حورا کہا جاتا ہے۔ بس عزیزو اس بات کو آپ، اس معنی کو آپ نگاہ میں رکھیے گا، اور اس کے بعد زہرا کی مشکل کو اور زہرا کی پریشانی کو اور زہرا کی مصیبت اور ان کے مصائب کا اندازہ لگائیے گا۔ ارے ہم اندازہ لگا بھی نہیں سکتے ہیں، ہماری اوقات کیا ہے کہ مصیبت زہرا کا اندازہ لگائیں، مگر بی بی آپ سے محبت ہے، آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، آپ کی اذیت کو اپنی اذیت سمجھتے ہیں۔ حورائے انسیہ کہا ہے عزیزوں۔ بس میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کے بعد اسی لفظ سے استفادہ کر کے بی بی کے چند جملے مصائب عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ روایت ہے کہ جب جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا اس دنیا سے جانے لگی تو انہوں نے 3 وصیتیں کی ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب رسول خدا کو بلوایا، ظاہراً جناب فاطمہ زہرا سے بلوایا کہ بیٹی جاؤ، جا کر اپنے بابا کو بلا لاؤ، بستر مرگ میں ہیں۔ جناب ملکۃ العرب جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں یا رسول اللہ بس 3 وصیتیں میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ میرے عزیزوں بہت رو گے اگر اس بات کو تصور کر لو گے۔ جناب فاطمہ زہرا کی عمر کتنی ہے؟ چھوٹی سی عمر ہے، میرے خیال سے 4 یا 5 سال کی عمر ہوگی۔ عزیزوں جناب فاطمہ زہرا کو بلاتی ہیں، جناب رسول خدا آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہاں پر بھی دیکھیں کتنی عظیم تربیت کی ہے جناب خدیجہ نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ یا رسول اللہ آپ سے 3 وصیتیں کرنی ہیں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ مولا اگر میری زندگی میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا اور میرے لیے دعائے مغفرت کیجیے گا۔ رسول خدا کہتے ہیں خدیجہ کیسی باتیں کرتی ہو تم نے تم سے میری زندگی میں میرے لیے کوئی تکلیف، مجھے تک کوئی تکلیف پہنچائی ہو تم نے؟ نہیں خدیجہ تم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ خدیجہ نے کبھی میری زندگی میں کوتاہی سے کام نہیں لیا، کوئی پریشانی، مجھے کوئی اذیت، کوئی تکلیف نہیں دی، بلکہ خدیجہ نے تو میرے اوپر اپنا مال قربان کر دیا، اپنی مال اور اپنی جان سے خدیجہ نے جو ہے میری مدد کی ہے۔ اس کے بعد جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ دوسری بات یہ ہے، ایک اور وصیت مولا یہ جسے مجھے کہنے سے، آپ کے سامنے کہنے سے مجھے شرم آتی ہے۔ دیکھیں یہ ادب دیکھیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، اور جناب فاطمہ دیکھ رہی ہیں کھڑی ہو کے، کہہ رہی ہیں کہ مجھے آپ کے سامنے کہنے میں شرم آتی ہے، تو میں اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ دوں گی، وہ میری بات آپ تک پہنچا دے گی۔ جناب زہرا سے کہا کہ بیٹا جا کے اپنے بابا سے کہنا کہ اب مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، تو میرا وقت نزدیک ہے، نہیں پتا کہ میں کب اس دنیا سے چلی جاؤں۔ اپنے بابا سے کہنا کہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، لہٰذا مجھے اپنا وہ کپڑا، مجھے کفن دیں تو مجھے وہ لباس دیں جن پر ان کے اوپر وہی نازل ہوتی تھی۔ مولا رسول خدا نے وہ لباس جناب خدیجہ کے
کے لیے بھجوا دیا جناب فاطمہ زہرا سے. اور اس کے بعد پھر کہتی ہیں ایک اور وصیت ہے. بس عزیزوں میں نے آپ کی زحمت معاف کر دی. پتہ نہیں جناب خدیجہ مستقبل کو دیکھ رہی تھی, پتہ نہیں جناب خدیجہ اپنے بعد اور رسول خدا کے بعد مدینے کے ان حالات کو دیکھ رہی تھی کہ ان کی بیوی, ان کی بیٹی کے ساتھ, ان کی پھول جیسی بچی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بس عزیزوں آپ سن سکیں گے تو سنیے, برداشت کر سکتے ہیں تو برداشت کیجئے کہ کس طریقے سے جناب خدیجہ نے جناب زہرا کے لیے وصیت کی ہے. فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ میرے جانے, میری بچی بہت چھوٹی ہے, میری فاطمہ بہت چھوٹی ہے, میری فاطمہ بہت چھوٹی ہے. یا رسول اللہ میری آخری وصیت یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد میری بچی کا خیال رکھیے. اور ایک جملہ کہتی ہے, پتہ نہیں جناب خدیجہ نے یہ جملہ کیوں کہا, بعد میں رسول خدا کے گزرنے کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ جناب خدیجہ نے یہ جملہ کیوں کہا تھا. اے رسول خدا, اے اللہ کے نبی, میرے جانے کے بعد اس بات کا خیال رکھیے گا کہ کوئی فاطمہ کو اذیت نہ پہنچائے. اس بات کا خیال رکھیے گا کہ مدینے کی عورتوں میں سے کوئی فاطمہ کو اذیت نہ دے. اور اے رسول اللہ اس بات کا بھی خیال رکھیے گا کہ کوئی زہرا کو تماچا نہ مارے. بس عزیزو اس روایت کو سننے کے بعد آپ یقیناً رسول خدا کی رحلت کے بعد کے واقعات کی طرف پہنچ گئے. ارے ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ دروازہ توڑ دیں گے. ارے کیا تم اس دروازے میں بھی آگ لگاؤ گے جہاں پر حسنین جیسے بچے ہیں, جہاں پہ رسول کی بیٹی فاطمہ ہے. دروازہ توڑا گیا, ارے در و دیوار کے بیچ زہرا پس گئی, اور ایک وہ منظر بھی آیا. عزیزو ہورا انسیہ ہے, ہورا اسے کہتے ہیں, اس لطیف چیز کو کہتے ہیں کہ جس پر ذرا سی بھی ٹھیس لگے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے. زہرا ہورا انسیہ ہے. ذرا تصور کرو کس طریقے سے فاطمہ نے برداشت کیا ہوگا. اس ہورا انسیہ پر ملعون نے تماچا لگایا. اے بابا اس نشان کو دیکھے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد پر ان کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس مختصر سی اعضاء اور عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. اے میرے معبود, اے میرے پالنے والے محمد والے محمد کے صدقے میں جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے, جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے, جو بیمار ہیں بیمار کربلا انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. میرے معبود ہمیں, ہماری خواتین کو, ہماری قوم کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ان کو اپنا رول ماڈل بنانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ان کے فرزند کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما. پرچم اسلام کو سربلندی اور پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں کر دے.